السلام علیکم۔ آئی لو قرآن پارٹ 13 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ پارٹ 12 میں نے آپ کو ایک مسلمان عالم دین اور ایک کرسچن عالم دین کا واقعہ سنایا، وہ آپ کو کیسا لگا؟ دوستو، اصل میں اس واقعے کے ذریعے کرسچینٹی کا عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینیٹی بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ جو موجودہ تعلیم ہے دور حاضر کی عیسائیت، وہ پول کی تعلیم ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہرگز بھی نہیں۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے صرف یہی پیغام دیا، اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بالکل یہی تعلیم دی۔ اگر عیسائی واقعی ہی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مسلمان ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، دوستو تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ یہ واقعہ ہے مولانا عبدالعزیز آف دہلی کا اور ایک کرسچن عالم دین کا۔ کرسچن عالم دین کی طرف سے چیلنج کیا گیا، للکارا گیا مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کو کہ آپ آ کر پبلکلی عوام میں ہمارے سوالات کا جواب دیں، ہم سے مقابلہ کریں، ہم سے ڈیبیٹ کریں۔ اور مولانا صاحب نے مجبوراً اس چیلنج کو قبول کیا۔ مقابلہ اپنے مقررہ وقت پر شروع ہوا۔ سب سے پہلا سوال جو عیسائی عالم دین نے کیا مولانا صاحب سے، انہوں نے کہا، مولانا صاحب آپ یہ بتائیں اس وقت آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مولانا صاحب نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، وہ جنت الفردوس میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ عیسائی عالم دین نے کہا، اوکے مولانا صاحب اب آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا گیا اس وقت وہ کہاں تھے؟ مولانا صاحب نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا کہ اس وقت بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جنت الفردوس میں تھے۔ عیسائی عالم دین نے، تھوڑا سا غور کیجئے گا دوستو کہ جو یہ کرسچن ہیں یہ جانتے ہیں، یہ ہماری تاریخ کو بھی سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک انتہائی سینسٹیو اور حساس معاملے کو سوال کی شکل میں اٹھایا۔ اوکے مولانا صاحب آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تھے جنت الفردوس میں، تو انہوں نے جس وقت نواسے کو قتل کیا جا رہا تھا بے دردی سے، اللہ کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ کیوں نہیں کہا کہ یا اللہ میرے نواسے کو بے دردی سے قتل کر رہے ہیں یہ ظالم، میرے نواسے کی مدد کیجئے، اس پر رحم کیجئے اور اسے بچا لیجئے؟ کیوں نہیں کہا؟ دوستو اس سوال پر پورے حال میں سناٹا چھا گیا اور عیسائی بہت خوش ہوا اور وہ مولانا صاحب کو للکارنے لگا، کم آن ٹیل می، کیوں نہیں پکارا؟ کیوں نہیں مدد کے لیے کہا؟ اللہ سے مدد کے لیے کیوں نہیں کہا؟ مولانا صاحب تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جب حال میں چہمی گوئیاں ہونے لگیں، لوگ یہ توقع کرنے لگے کہ مولانا صاحب جواب دیجئے، تو مولانا صاحب نے اس بات کا جواب کچھ یوں دیا، دوستو غور کیجئے گا۔ مولانا صاحب نے کہا تھا، مدد کے لیے کہا تھا، اللہ رو پڑا۔ وہ عیسائی تو جیسے اچھل پڑا، کیا اللہ رو پڑا؟ مولانا صاحب نے کہا، ہاں اللہ رو پڑا۔ اللہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سن آف میری جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم کو نہیں بچا سکا، میں تمہارے نواسے کو کیا بچاؤں گا؟ دوستو اس جواب پر تھوڑا غور کرو کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ آپ قرآن کھول کر پڑھو، اللہ کتنا غضبناک ہے ان باتوں پر۔ میرے عیسائی دوستو تھوڑا سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ صرف واحد ہے، احد ہے، ایک ہے۔ اللہ حافظ۔